والعاقبة للمتقين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والبيت من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، انسان کو خواہ وہ کسی درجے کا ہو، کسی قوم کا ہو اور کسی کیٹیگری کا ہو، ان کو نہ چھوڑنے والی کوئی چیز ہے وہ موت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت انسان کو جس کا مفہوم ہے، جیسے رزق کے بارے میں فرمایا، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، یعنی موت انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن موت کا دینا ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. سارا نظام اللہ پاک نے زمین اور آسمان کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ملائکہ اس پر مقرر ہیں، لیکن تصرف ملائکہ کا نہیں ہے، مکلف ملائکہ کا نہیں ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ تو مر جا، اس وقت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو، موت جس کو محبوب ہو جائے سمجھنا کہ اس کا دل اور روح روشن ہے. ایک تو جذبات کے تحت موت کی طرف جائے، ایک غلط اصول کی طرف موت کی طرف جائے، اور ایک خودکشی کے اعتبار سے موت کی طرف جائے، یا بہت سے دکھوں کے اعتبار سے موت کی طرف جائے. یہ سب ناکامی ہے. صرف کامیابی کی موت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان موت کو محبوب کر لے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل اور روح روشن ہوتے ہیں. اس لیے آپ کسی کو دعا کیجئے، یعنی یوں کہیے اللہ تجھے مار ڈالے، تو یہ بہت بڑی گالی ہے. کوئی اور ناجائز فوس گالی دے دے تو یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، لیکن اتنا برا محسوس وہ دنیا دار نہیں کرے گا جتنا موت پہ کہے گا اللہ تجھے موت دے دے. لیکن ایک عارف اور کامل کو اگر آپ یوں کہیں اللہ والے کو اللہ تجھے موت دے دے، تو یہ اپنے حق میں بہترین دعا قرار دیتا ہے. اس لیے کہ موت اللہ والوں کو اللہ والوں سے ملا دیتی ہے. اس کے لیے یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے. اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا وہی خواہاں ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ وجود موت سے بھاگتا ہے جس کا تعلق اللہ سے اول تو نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو ناقص ہوتا ہے. خوب یاد رکھیں، بلکہ یہ ہماری پہچان ہے. صبح شام کی ہماری باتیں اور ہماری عبادتیں، ان کا اگر خلاصہ کر لے تو طبیعت چاہتی ہے کہ ہم مر جائیں، حالانکہ موت کا مانگنا ممانعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ضابطہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو بتانا نہیں چھوڑا. لیکن کوئی بیزار ہو جاتا ہے تو فرمایا اس طرح مانگو، اے اللہ میرے لیے اگر خیر ہو تو موت دے دے،
میرے لیے اگر خیر ہو تو موت دے دے. یوں نہیں کہا جاتا کہ مجھے موت دے دے، یہ یقینی بات ہے، لیکن انسان کی طبیعت مرنے کی طرف مائل ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل فوت نہ ہوتا ہو، تو خدا پاک کی قسم یہ روح اور دل ایسا روشن ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موت اللہ رب العزت کا ضابطہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے، لیکن بیچ میں یہ ضابطہ کیوں ڈال دیا کہ موت کو یاد کرو؟ موت کوئی اللہ تو نہیں ہے اور نہ نبی ہے. موت مخلوق ہے، ماں سوا اللہ کے ہر چیز مخلوق ہے. یہ شکل میں ہے، آتا ہے کہ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخیوں میں چلے جائیں گے، درمیان میں میدے کی شکل میں موت کو ذبح کر کے موت دیا جائے گا. تو ماں سوا اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے. جی ہاں، خالق ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کا کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے دور کرنے کی کوئی صورت، کوئی ترتیب؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد. دیکھا آپ نے، جب قرآن پاک کی تلاوت پھر کافی ہے، پھر موت کی یاد کیوں؟ اس لیے دوستو بزرگو، براہ راست خالق کو دل کے استظہار اور تاثر کے ساتھ یاد کرنا، براہ راست دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑوں کا کام ہے. اس لیے موت کو یاد جب کریں گے تو مزاجاً موت سے کچھ خائف ہو کر حقیقتاً اللہ کی یاد آئے گی. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک انسان راستہ عبور کرتا ہے اور نہ جہاں ایک موٹر یعنی کار تیزی سے اوپر آ جاتی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے. بعد ہو جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اس کا دست تھانیے، ہاتھ تھانیے کہ یہاں اللہ کیسے نکلا، تو کہے گا یار لیکن سامنے موت تھا کہ گھر پہ کبھی ایسا اللہ نکلا گئے. اس لیے کہ یہ براہ راست حقیقتاً اللہ سے خواہش نہیں تھا. ایک رسمی یاد ہوتی ہے، ایک سماجی یاد ہوتی ہے، ایک معاشرے کی یاد ہوتی ہے اور ایک محفل کی یاد ہوتی ہے. لیکن انسان کا قلب خواہش نہ ہو کہ اندر سے اللہ نہیں نکلتا. لیکن جب موت سامنے ہو تو جون سا منظر آپ سوچ لیں تو دل سے اللہ نکلتا ہے. اس لیے فرمایا موت کی یاد کہ مجھے مرنا ہے، ورنہ موت کو یاد کرانا کوئی مقصد کا درجہ نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد کر کے اس کو ذریعہ بنا کے مقصد کی طرف جانا ہے. خوب یاد رکھیے، جس نے زندگی کو یاد کیا وہ ہار گیا. کہ مجھے جینا ہے یہ امید بڑی خطرناک ہے. یاد رکھیے، امید کا موت کا استظہار ہے. آپ کو کچھ بیزاری نہیں. جب موت کا استظہار ہوگا تو زندگی دوست کرنے کے لیے طبیعت چاہے گی، اور اگر صرف زندگی ہوگی تو موت کی دوستی کرنے کا مسئلہ سمجھنا نہیں آئے گا. یہ عجیب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ کا فرمایا. اس لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اپنی تعریف فرماتے برکت والا اللہ کی ہر چیز دکھا دی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. حیات نہیں لے آئے تو موت لے آئے.
الذی خلق الموت والحیات، جس نے حیات اور موت کو زندہ کیا ہے، یبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین سے بہترین خلوص والا، علم سے مزین، خلق سے مزین کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، حیات کا نہیں فرمایا، اس لیے کہ موت ہی اصل زندگی ہے۔ جو زندگی عارضی ہو وہ موت کو لیے ہوئے ہے، اور جو زندگی مستقل لامحدود ہو وہ ہی زندگی ہے، اور یہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ موت آخرت کی زندگی ہے اور لامحدود ہے، ہماری زندگی فانی زندگی ہے، اس سے منسلک موت ہے، اس سے منسلک موت ہے جو انسان کو بیدار رکھتا ہے۔ لیکن خوب یاد رکھیے، انسان کے اندر اپنا یہ مواد پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی انسان کوئی نہ مانے تو اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے انسان کی زندگیوں پر حال چلاتے۔ آپ بچپن کو دیکھیے، خوبصورت بچہ یا بچی کو دیکھیے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ نوجوان ہو گیا، مشاہدے میں یہ سچ بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ بات ہے۔ اس لیے بچپن مر گیا، اس کو کہتے ہیں کہ پھر واپس نہیں لوٹے، پھر لوٹے نہیں کبھی۔ پھر بچپن بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے امیر ہو، ساری دنیا خرچ کر دے تو اس کے بچے کا بچپن نہیں لوٹتا۔ معنی اللہ پاک عزت دیتے ہیں کہ تیرا بچپن مر گیا۔ اس کے بعد جوانی آتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ جوانی ہو، جوانی ہو، نوجوانی مر گئے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، اس کو بڑھاپا مشاہدے میں کہیے صحیح، حقیقت میں صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر مشاہدے میں عبرت رکھی ہے۔ دنیا کے ان نقشوں کے اندر عبرت رکھی ہے، ہر مشاہدے میں عبرت ہے، اس لیے وہ علیم ہے، اس کے علم نے محیط کر رکھا ہے دنیا کے ذرے ذرے کو۔ اگر سورج غروب ہوتا تو تیرا غروب بھی سمجھ لے۔ جی ہاں، سورج میں دھن آتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے تو تو اپنی پستی کو سمجھ لے۔ غذا پڑی ہوئی سڑ جاتی ہے تو اپنی قبر کا مقام سڑنا سمجھ لے۔ گرس کے ہر ایک کے اندر عبرت رکھی ہے۔ چنانچہ جب انسان برا ہوتا ہے پھر اجزائے کل میں عبرت کو کھولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف وجود اور میں عبرت کو کھولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سفید بال ہو گئے، غلط اور صحیح نہیں، کالے بال مر گئے، تم مر جا تو بھی اب یہ کالے نہیں ہونے والے۔ جی ہاں، کبھی نہیں ہونے والے۔ آنکھ پھوٹ گئی، اندھا ہو گیا، اب تم مر جا تو وہ آنکھیں نہیں آئے گی، بینائی مر گئی، جی سماعت مر گئی۔ ہر جس جب ختم ہو جاتا ہے یہ موت کی خبر دیتا ہے، تاکہ انسان چوکن نہ رہے کہ ایک دن یہ تیرا وجود بھی مر جائے گا، تیرا وجود بھی مر جائے گا۔ اور موت، اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے کیا بتاؤں، موت کی تکلیف کا مسئلہ انتہائی سخت ہے۔ اور سچ پوچھو، زندگیوں کے مجاہدے موت کی آسانیوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں مجاہدے ہیں اور زندگی کے اندر تکالیفوں میں صبر ہے اور زندگیوں کے اندر حالات غیر ہو جاتے ہیں، یہ سب موت کی آسانی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یہاں کی زندگی کی تکالیفیں صبر کے آنے پر موت کی آسانی پیدا کر دیتی ہے، ورنہ موت ساری زندگی کی تکلیف ایک طرف رکھیے اور سکرات کی تھوڑی دیر کی تکلیف ایک طرف رکھیے۔ انسان سمندر، جب پیاس کا مسئلہ آتا ہے حدیثوں میں، جب پیاس لگاتے ہیں اللہ
تو میٹھے پانی کے سمندر پی جائے تو بھی پیاس نہیں بولتی. یہ قاضی مطلق ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس کو میٹھی پیشاب بہت بڑھ جاتی ہے دن بھر پانی ہی پیتا پیتا رہتا ہے. ایک بیماری ہے پیٹ کی جب ہوتی ہے تو آپ کھائے جائیں لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا. اگر بڑا نازل ہو جائے، جیسے ایک وقت میں مدینہ منورہ میں میری حاضری تھی، کئی سال کی بات ہے، تو ایک شخص میرے پاس سے جدہ سے آئے. مجھے کہنے لگے کہ ایک عرب نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہے جو میرا علاج کرے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں بہت کماتا ہوں لیکن دن بھر کھاتا ہی رہتا ہوں، پیٹ ہی نہیں بھرتا. میں تنگ آ گیا ہوں، کھا کے تنگ آ گیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے تنگ آ گیا ہوں. چنانچہ اللہ نے فضل کیا، وہ بلا تھی جو کھا جاتی تھی، میں نے بلا کو جلایا، وہ اپنے معیار پر کھانے پہ آ گیا. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ قادر ہے. ایسی بہت سی مثالیں پیدا کی کہ موت کے وقت اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسی پیاس لگاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کہ وہ سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہیں لگتی. ایک مثال دو، لیکن اس مثال میں اشکال پیدا نہ ہو، معصومیت باقی رہے. غیر معصومیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنا یہ بڑا ظلم ہے، بڑی اکرام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں سکرات کے وقت بیٹھی ہوئی، لکڑی کا پیالہ ہے، ٹھنڈا پانی اس میں موجود ہے. آپ نے آپ کا دست مبارک انگلیوں سے اس میں ڈبویا، یعنی انگلیوں کو ڈبویا. دست تو کہتے ہیں کلئی کو، ایک اعتبار سے لغت میں اس کو بھی کہتے ہیں. اور ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے مبارک پر پھیر کر کہا اللہ محمد کو سکرات میں مدد فرما. اللہ اللہ اللہ. آپ کو تکلیف کیوں تھی؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات ہر کھانے میں پورے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف باقی نہ رہی جس کی صبر پر آپ کے درجے بلند نہ ہوتے ہوں. صرف ایک درجہ باقی رہ جاتا تھا سکرات کی تکلیف کا، تاکہ اللہ اس میں بھی تکلیف دے کے آپ کے درجات سکرات کے اعتبار سے بلند کر لیں. لیکن میں نے کہا یہ معصومیت پہ وار نہیں ہے، یہ معصومیت پہ وار نہیں ہے. لیکن دوسرا ایک مقام یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ رب العزت رحم فرمائے گناہ گار ہوتا ہے اور کچھ اس کے گناہ رہ جاتے ہیں. جیسے مومن کے متعلق آتا ہے بعض مومن ایسے ہیں جو عمر بھر بیمار، مصیبتیں اور تکلیف میں رہتے ہیں. حضور نے فرمایا موت کے وقت اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. جی ہاں، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے سچ پوچھو تو تکلیف راحت کو دعوت دیتی ہے. جی ہاں، تکلیف مانگنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی آئے تو سمجھنا کہ یہ راحت کا انتظام ہو رہا ہے، اور کبھی تکلیف نہ آئے تو خطرہ ہے کہ مصیبت کا علاج ہو رہا ہے، یعنی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں. اس بیچ میں مجھے بات آئی، ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابی نے آپ کی اہلیہ اپنی بیوی سے فرمایا، آپ کی بیوی نے اس صحابی کو کہا مجھے طلاق دے دیجیے. آپ نے کہا کہ میں تیرا کوئی حق ادا نہیں کرتا، کہ بالکل سارے حقوق آپ ادا کرتے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے خلا لے لوں. آپ کو کہتی ہے طلاق دے دو، میں نہیں کہتی کہ میں خلا لے لوں، لیکن آپ طلاق خوشی سے دے دیں. جب اسرار زیادہ کیا تو صحابی نے کہا سرکار دو عالم سنو، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جلوہ گرے، چلو وہاں جا کے طلاق دے دیتا ہوں. چلے راستے کے اندر انگوٹھے کو ٹھوکر لگی اور انگوٹھا پتھر کے ذریعے پھٹا اور خون بہنے لگا. وہ بیوی آپ کی کہتی ہے حضرت واپس چلیے تاکہ میں پٹی باندھ کے علاج کروں.
جب گھر پہ پہنچے پٹی باندھ دی کہ اب طلاق نہ دیجیے، کہ کیوں؟ کہ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تو میں سمجھا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خصوصی کوئی کرم نہیں ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے اس بات کو، جس کو دنیا جو بتاتی ہے وہ آخرت میں، اور جو آخرت بتاتی ہے وہ یہ حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بیماری کے فضائل بیان کیے کہ بیماری پہ اللہ کیا دیتا، میں نے کہتا ہم مانگے، آسانی مانگے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ معافات دائم فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حضرت کعب کہتے ہیں اللہ ساری عمر مجھے بخار دے، اس طرح کے دین کے کام میں فرق نہ پڑے، اتنے بڑے درجے۔ تو میں نے کہا کہ بعض گناہگار جس کے تھوڑے بہت گناہ رہتے اس کو سکرات پہ تکلیف دے کے اللہ مسلمان کے گناہ بھی دھو دیتے، لیکن اس بات کا یاد رکھیے موت کا صبر جانا اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ موت انسان کے جسم کی قوت کے اعتبار سے نہیں آتی ہے، اس لیے کہ قوتوں کو اجازت نہیں، مکلف نہیں۔ اس وقت مکلف ایک ہاتھ میں یوں کر لو یا یوں کر لو، اس وقت مکلف انگلی نہیں کہ آپ یوں کر سکے، کروٹ نہیں دے سکتے، اختیارات سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے، لیکن انسان کی موت ان کے یقین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کے یقین کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ روح اور قلب میں اللہ کا تعلق کتنا اونچا ہے، روح اور قلب میں کتنا تعلق اونچا ہے اس اعتبار سے موت ہوتی ہے، اور جتنا تعلق گھٹیا ہوتا ہے تو 2 مہینے تک سکرات چلتی ہے، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ 1 منٹ بھی سکرات نہ چلائے۔ لیکن آپ کہو کہ پھر تو ہارٹ فیل والے خوش قسمت ہے، نہیں، سنیے، کسی سے بدگمانی نہ ہو جائے یہ بھی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا بدر میں بھی ایک بڑا جھوٹ ہے جس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگتا ہوں اس موت سے لیٹ بچ آ جائے۔ تو حضور کے زمانے میں انگریزی تو نہیں بولی جاتی تھی، یہ ہارٹ ہے، کیونکہ آج تک سائنس نے بھی اس کو بیماری نہیں کہا، ہارٹ فیل، ہارٹ دل اور فیل معنی بند ہو گئے، اور کوئی بیماری تو نہ بنی، نام رکھنا ان کو نہیں آیا اب تک، یہ ہارٹ فیل رکھ کیا بیماری نہیں طے کر سکے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سمجھایا، پناہ مانگتا ہوں اس موت سے جو یکمیک آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں کہتے ہیں خوش قسمت ہے جو ہارٹ فیل ہو گیا، یہ ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، بلکہ یہ خوش قسمت نہیں ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی، یہ اس کے پلے پڑ گیا، یہ خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن ایک بدگمانی سے بچنا یہ ہوتا ہے جس کو اختلاج قلب اور خفقان قلب ہو، یعنی برسوں سے دل کی بیماری ہو اور وہ یکمیک مر جائے تو وہ ہارٹ فیل نہیں کہلائے گا، وہ یکمیک مرا نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے بہت دل کی تکلیف اٹھا کے دنیا سے رخصت لیے۔ اس لیے مسلمان کی طرف بدگمانی نہ کر، لیکن یاد رکھیے اس بات کو، یہ کیوں کہا؟ یک اللہ پاک رول ہے، اس لیے کہ انسان کچھ دنیا میں تکلیف اٹھا کے جاتا ہے تو راحت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جہاں کسی صحابی کی تعریف کی، 2 صحابی ایک صحابی کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں ہے اپنا مسلمان بھر جائے، بھائی مر جائے، اس کی برائی بیان نہ کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، خلاص۔ جی ہاں، یہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا، اس کے بعد کوئی برائی نہ بیان کرو، بلکہ اس کی خوبی بیان کرو۔ اگر تمہیں یاد ہو چنانچہ وہ 2 صحابی ایک صحابی کی خوبی بیان کر رہے تھے، سرکار دو عالم نے سن قریب آ کر فرمایا کہ تم جس صحابی اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہو، اگر تم میں 2 خوبیاں ہو تو تم اس سے بہتر ہو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 خوبی کون سی؟ فرمایا کہ ایک خوبی کہ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا نفس کہے وہ نہ کرنا۔ سنیے غور سے،
نفس موت کو یاد کرنا کتنی بہتر چیز ہے. لیکن اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت جو 25 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت دیتے مستقل الحمدللہ روزمرہ. چنانچہ دوسری بات فرمائی کہ نفس کا جو نفس کہے وہ نہ کرنا. فقہاء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جو نفس اگر حلال چیز بھی مانگ لے تو اس کو بھی اس سے پابند کر لے. اگر کوئی نفس کو حلال کھلانا تو منع نہیں، لیکن یاد رکھیے اس بات کو ایک حقیقت ہے کہ جب نفس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی وہ اللہ کا بندہ کبھی نہیں بن سکتا. میں آپ کو اس کی مثال دوں، یہ عجیب نکتہ ہے اور اس میں بڑی نزاکتیں سمجھنے میں. مثلا گائے کا گوشت حلال ہے، ٹھیک ہے نا جی، کھا سکتے. اللہ نے فرمایا حلال چیزوں سے کس نے آپ کو روکا؟ لیکن آپ چند روز تک گائے کا گوشت کھائیے، نفس مطالبہ کہے گا کہ کبھی 2 بوٹی بکرے کی تو یار کھلا. سن، اب آپ نے اس کو بکرے کے گوشت پہ ڈالا تو چند مہینے کے بعد کہا کبھی ایک مرغی کی ٹانگیں بھی یار کھلا. جب مرغی کی ٹانگیں کھلائیں تو کبھی تیتر بہتر بھی یار کبھی کھلا. دیکھا آپ نے، آپ کو خواہشات پہ مل جائے گا. اب اس کا نقطہ کیا ہے کہ جب خواہشات زور پکڑ لیتی ہے آدمی قابو نہیں پاتا تو شیطان جانتا ہے کہ اس خواہشات پہ یہ ناجائز کمائی پہ آئے گا اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ناجائز کمائی پہ آئے گا، رشوت پہ آتا ہے. اتنا عیاسی کے سارے خاکوں پر خواہشات پہ جاتا ہے. ایک چارپائی پہ انسان اگر قناعت نہیں کرتا تو کل پلنگ مانگے گا، اگر ایک کرسی پہ قناعت نہیں کرتا تو صوفہ مانگے گا، اور ایک مکان پہ قناعت نہیں کرے گا تو پھر کوٹھی مانگے گا، اور کوٹھی پہ قناعت نہیں کرے گا تو پھر اور درجے کی کوٹھی مانگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے انسان کے سر پہ موت ہے، ایک ہاتھ مبارک آپ نے سر پہ رکھا، موت سر پر ہے، ایک ہاتھ لاما کیا، فرمایا لیکن اس کی امیدیں لامبی ہیں. فرمایا ایک وادی، دوسری حدیث فرمایا ایک وادی جنگل اگر سونے کا دیا جائے تو یہ دوسرے کی تمنا کرے گا. فرمایا اس کا پیٹ مٹی بھرے گا. یاد رکھیے، اسی لیے موت کی یاد جو نفس میں گھر کر کے لے جائے تو وہ کانے بن جاتا ہے. یہ قناعت پہ آتا ہے. جی ہاں، خواہشات پہ کبھی نہیں آتا. خواہشات پہ وہ نفس آتے ہیں جو زندگیوں کو سجاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر عیاشیوں کے خاکے ہوتے. اللہ نعمت دے ضرور دے لیکن اس کو شکر پہ چلائے. یاد رکھیے اس بات کو، اگر نعمت کو شکر پہ نہ چلایا تو ہر نعمت کو گھٹیا قرار دے گا کہ اس سے بڑھیا مل جائے، اور اس سے بڑھیا گھٹیا کی حقارت سمجھ کے بڑھیا مانگنا یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. ان تمام مقاماتوں کو موت جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، اعتدال پہ لاتا ہے، اعتدال پہ لاتا ہے. ورنہ ہمارے مشائخ اور بزرگان الدینوں نے تو بہت آگے بڑھ کے بڑے ہیں ماشاءاللہ. شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے استاد آتے ہیں، آپ خوش ہوئے. یہ وہ شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں میں 40 اونٹیں بھرے جائیں اتنی کتابیں پڑھی تھیں. علم نہیں تو کچھ نہیں، علم نہیں تو ہلاکت ہے. لیکن یاد جو پڑھا علم اس پہ یقین نہیں تو ہلاکت ہے. اگر علم پہ یقین ہوگا تو عمل آئے گا، وہ بھی یاد ہے. یقین نہیں تو عمل نہیں آئے گا. اس لیے ہر اس کتاب پڑھنے والے کو پوچھو تو وہ خود گواہی دے گا کہ یہ صحیح بات ہے. چنانچہ جب آپ کے ابو حاشم رحمۃ اللہ علیہ نام تھا، جب شفیع بلخی کے پاس ان کے شاگرد کے گھر پر آئے تو آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. استاد تھے اور آپ کے سامنے روٹی رکھ دی. گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف سوکھی روٹی رکھ دی. ابو حاشم آپ کے استاد پوچھتے ہیں شفیع بلخی یہ روٹی کہاں سے آئے؟ کہا حضرت آپ آنے والے ہیں، اس کا مجھے پتہ چلا تو میں نے آپ کے لیے رکھ دی کہ تو نالائق شاگرد ہے، میرے آنے تک زندہ رہوں گا یہ تیرا استدار، روٹی نہیں کھاؤں گا. تو مجھے نالائق شاگرد ملا
میری تعلیم تیرے گلے کے نیچے نہیں اتری، نہیں کھائی گا کہ میں آؤں گا وہاں تک تو زندہ رہے گا، یہ امید باندھ رہی. کیا سمجھا؟ مومن جو حقائق سے اولئک مومن حق کا سورہ انفال کی صفات کا جو واقعی مومن ہے، اللہ اکبر، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جی ہاں، ویسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ہم مومن کہیں گے، لیکن ہماری ذات کو مومن نہیں. اور اللہ رب العزت نے آپ سے بات کی تو آپ کی طبیعت میں جوش مارا کہ میں اللہ کو دیکھ لوں، اس پر مطالبہ کیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لن ترانی، جب اللہ نے جلوہ ڈالا، دیدار نہیں تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تو کیا کہا؟ انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں. نبی ہو کے اپنے آپ کو پہلا مومن کہتے ہو کہ نبوت اللہ نے دی مجھے، لیکن ابھی تک مشاہدہ نہیں ہوا تھا. جب مشاہدہ ہوا تو نبی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن ہمارا نفس ہم کو آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے. مصیبت تو اس بات کی مومن ہی سمجھتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا دوستوں بزرگوں کہ انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مومن کا یہ مقام نہیں کہ تو نے میرے آنے تک زندہ رہنے کی کوشش کر لی. بس غفلت ہے، سب سے بڑا آواز موت ہے، سب سے بڑی غفلت موت سے بے خبری ہے. یاد رکھیے، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں. ہمارے پاس کبھی ڈاکٹر آ جائے، ہم تمنا کرتے ہیں شادی کی. اچھا ہے، شادی اگر حضور کی سنت کی نیت سے ہو تو شادی ہے، اور اگر آپ کی نیت پہ نہیں تو کافر بھی شادی کرتا ہے. یاد رکھیے اس بات. شادی کے بعد عورت کی مباشرت، اس کا نان و نفقہ حضور کی اطاعت کے تحت نہیں تو یہ نظام غیر ہے، اس سے کچھ ثواب نہیں ملتا. اس لیے آج کا جذبہ بنا ہوا ہے، انسان فرض کی نماز نہیں پڑھتا دولہا، لیکن شادی کرتا ہے. اس کو پوچھئے حضرت آپ شادی کو کرتے کہ سنت رسول اللہ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سنت رسول اللہ کہ فرض، وہ تو فرض ہے. نہیں، یہ پیشاب کی جگہ کے لطف کے لیے کرتا ہے، وہ شادی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے کے ساتھ کوئی عمل نہ جوڑا جائے، وہ عمل نہیں. چاہے نماز ہو لیکن وہ حضور کا طریقہ نہ ہو تو نماز نہیں. اگر حج ہو حضور کا طریقہ نہ ہو تو حج نہیں. تو میں نے کہا دوستو خوب یاد رکھیے اس بات کو کہ ایک انسان بستر پہ پڑا ہوا ہے، ساری تمنائیں ہیں، کروڑوں پتی ہے، لیکن موت کا وقت قریب اور ڈاکٹر اتنا کہہ دے کہ آپ چند گھنٹے کے مہمان ہیں، پھر اس کے پاس آپ جا کے کہیے کہ 4 گھنٹے کے لیے کسی حسینہ اور جمیلہ سے نکاح کر لیں، تو آپ کو غصے ہوگا. کیا یاد سوچ رہا ہے
کہ تھوڑی بریانی کھا لے, کچھ بینک بیلنس بڑھا دے, تو یہ اس کا وہ دل شکنی سمجھے گا کہ زندگی میں تو اس کی تمنا کرتا تھا, لیکن سر پہ موت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا 4 گھنٹے کے مہمان ہو, سب بھول گیا. اب یاد یہاں سے نکلتی ہے, اللہ تو معاف کر, بہت کھیل کھیلے, بہت کچھ کیا, لیکن اگر زندگی میں یہ موت کا انتظار آ جائے جیسے موت کے وقت آتا ہے, یاد رکھیے موت کے وقت موت کا انتظار آنا یہ کمال نہیں ہے, یہ تو مشاہدہ ہوا, یعنی تاثر کا ایک مشاہدہ دل کو ہوتا ہے. پھر سکرات کے مشاہدہ ہوتا ہے, یہ جو نظر آتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور آخرت سامنے آ جاتی. فرشتے کہتے ہیں دیکھ لے یہ آخرت ہے. اس وقت آواز آتی ہے, سنو, اس وقت اس کو خبر دی جاتی ہے, آواز بعد میں آتی ہے, خبر دی جاتی ہے. 500 فرشتے آتے, جس نے اپنی زندگی کو بنایا ہے, یعنی موت کو سنوارا ہے, 500 فرشتے آتے. تقریر کا مسئلہ نہیں, یہ تاثر کا مسئلہ ہے. تقریر دنیا میں بہت کوئی دوست, دل کا تاثر اصل چیز ہے, دل کا تاثر اصل چیز ہے. موت کا تاثر پیدا کر لے. چنانچہ 500 فرشتے آتے, ہر فرشتہ نئی خوشخبری سناتا ہے جنت کی. جس نے اپنی موت بنا لی ہے, اللہ کو راضی کر لیا, روح ایسے تڑپتی ہے جسے قفس میں یعنی پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے پرندہ تڑپتا ہے, اور وہ نکالی جاتی ہے. آپ کو کیسے نکالی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مکھن میں سے جیسے بال نکالا جاتا ہے, غلط بات ہے. آپ مکھن میں سے بال نکالیے تو اس پہ ایک لائن پڑ جائے گی, آٹے میں سے باہر نکال لیجیے, وہ اس سے آسان. اور جیسے روح نکلی تو ملائکہ کہتے آسمان کی مبارک ہو, تیرا آنا مبارک ہو, تیری خوشبوئیں ہمیں معطر کر دیتی ہے. ہمیں پتا تھا جب تو آئے گا تو ہم معطر ہو جائیں گے. حکم ہوگا دروازے اس کے کھول دو, آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور برعکس جس نے اپنی موت کو سنوارا نہیں, زندگی کو ہی سنوارا, مکان, مال, کپڑے, فلاں فلاں, جائز کے دائرے میں ممانعت نہیں تھی. لیکن دوست جائز اگر حد سے باہر چلا جاتا ہے تو خواہشات بن جاتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو. جائز کو تو جائز سمجھتا, اس کی شرع کو کیا سمجھا؟ شریعت مطہرہ کی سمجھ اللہ سے مانگ, جیسے ترمذی شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے اس کو منگلے دیتے ہیں, کوٹھی دیتے, اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور جس کو بھلائی مل گئی وہ بڑا خوش قسمت ہے, وہ شریعت مطہرہ کو سمجھتا ہے الحمدللہ, اس لیے اپنی زندگیوں کو سمیٹتا ہے. میں نہیں کہتا کہ خصوصی نظام کی طرف ہم جائیں, عمومی نظام پہ تو چلے ماشاءاللہ, اللہ اکبر کبیرہ, عمومی نظام پہ چلے. کہ ایک صحابی کے صاحبزادے اپنے والد کو کھانے کا کہتے تھے, والد صاحب بھی الگ رہتے تھے, اور چاہیے اچھا ہے بھائی صاحب الگ ہو جائے تو محبت رہتی ہے بابا, اور بیٹے کی شادی کر کے یوں کہنا جا تیرے فتنے سے اللہ بچا لے, الگ رکھ دے, تو خوش قسمت یہ دوست, ورنہ بڑا خطرہ ہے, اللہ معاف فرمائے. چنانچہ جب کھانے کا کہا تو کھانے پہ جب بیٹھے دسترخوان پر تو کہا بیٹے یہ کھانا کس چیز سے پکایا تھا؟ کہ ابا جان اصلی گھی سے پکایا, اور میں نے خود نے محنت کی, حلال کا رزق کمایا, میں نے خود نے سالن پکایا, دویا بھی میں نے, روٹی بھی میں نے پکائی, کسی کو ہاتھ, اس لیے کہ میرے ابا جان محترم صحابی تشریف لا گئے. کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ حضرت میں نے سارا بیان کر دیا, کوئی کمی ہو تو کہو تو میں اس کو پورا کر دوں. کہ جب تم نے گھی سے پکایا تو گھی بھی ایک سالن کی مثال ہے, روٹی پہ رکھ لیتا ہم کھا لیتے. اٹھ گئے, کھایا نہیں. آپ فتوا دیجیے اس صحابی پہ, نہیں فتوا کیوں؟ آپ اگر گھی سے کھا لیتے جائز ہے, لیکن آپ کا فتوا عمومی آتا ہے, وہ خصوصی مقام سے, اسی کہ اس کے سامنے خواہشات کھل چکی تھی کہ جائز سے آدمی آگے بڑے ناجائز سے پڑ جاتا ہے.
جائز ناجائز سے پڑ جاتا ہے، چاہے اہل علم کیوں نہ ہو، اس دنیا کی اندر تجسس نہ کیجیے، سنا بھی ہوگا۔ اس لیے تو سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اہل علم سرمایہ دار کی صحبت نہیں کرنا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ کل آج تجھے بریانی کھلائے گا، کل تجھے جردہ کھلائے گا، گھر پہ جب دال ہوگی تو منہ چڑھ جائے گا، اور دال پہ منہ چڑھا اور نا شکریہ یاد رکھ خدا کی۔ اس لیے کہ سبب کا معیار نہیں ہے، عطا کا معیار ہے۔ دال اللہ نے دی اور گوشت بھی اللہ نے دیا، عطا کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن بات سمجھیے اس بات کو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو موت میں لپیٹ لیا ہے، موت میں لپیٹ لیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہادت پائیں۔ جس کو پوچھو اس کو شوق ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق نہیں، اس میں نفاق موجود ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، شہادت تو جہاد سے کرے گا، اور حضور فرما کہ جہاد میری امت کی فقیری ہے۔ لیکن خوب یاد رکھ، جہاد اکبر نفس کی خواہشات کے سامنے جہاد ہے۔ جی ہاں، جو شہید حدیث میں آتا ہے کہ شہید ہو کے جہنم میں گئے، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو بلایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آ گئے؟ اللہ، میں تیرے نام پہ جان دے کے آیا۔ کہا غلط، تو نے جان دی مگر شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہے ہوئے۔ ایک سخی کو بلایا جائے گا کہ میں نے فلاں چیز بنوائی، فلاں چیز بنوائی، کہ ٹھیک ہے مگر غلط، تو نے شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ حدیث کی بات بیان کر رہا ہوں۔ اور تیسرا عالم کو بلایا جائے گا، تو نے بڑی بڑی تقریریں کی کہ تاکہ لوگ علامہ کہے اور زندہ باد کہے ہوئے، ہاتھ چومے، بڑے ہیں، اس لیے تینوں ناکام ہو گئے۔ سنیے میری بات، کیوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ سمجھا۔ حضور نے فرمایا بہترین جہاد نفس کے سامنے جہاد۔ اگر یہ شہید نفس کے سامنے جہاد کرتا تو ریاکاری سے نہ جاتا۔ اس لیے کہ انسان نفس کے ساتھ جہاد نہ ہو تو نفس جب عروج پہ ہوتا ہے اور قلب و روح پہ غالب ہوتا ہے تو یہ مخلوق سے عزت چاہتا ہے، مخلوق کی شہرت چاہتا ہے، مخلوق کی واہ چاہتا ہے، اور اس لیے چاہتا ہے کہ انسان کا یقین بنتا ہے، مخلوق میں عزت دیتا ہے۔ جیسے آج انسان مال میں عزت دیکھتا ہے، مخلوق میں راحت دیکھتا ہے، اور سب کچھ اللہ میں دیکھنا یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا حجاب شیطان ہے، اور اس کا مسیر شیطان ہے، اس کا حجاب نفس ہے۔ اس لیے کہا کہ بہترین جب ماشاءاللہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے ہیں تو یہی فرمایا تھا کہ جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی نفس کی خواہشاتوں کو قابو کرنا اکبر۔ اس لیے کہ جب خواہشات دب جاتی ہیں اطاعت ابھرتی ہے، جب خواہشات ماند پڑ جاتی ہیں تو اندھیرا کم ہو جاتا ہے اور نور ابھرتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہماری ذاتی حجاب ہے۔ فرعون کو آپ علیہ لانا کہیے، لیکن نفس کو کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اس نے کہا ربکم الاعلی، میں سب سے اللہ ہوں۔ کیا ہم نے یہ خود ہی نہیں ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں؟ کیا ہم نے یہ خود ہی نہیں کہ اپنے آپ کو ہم بڑے سمجھیں؟ جی اللہ بڑا اور ہم بھی بڑے، یہ ہم شریع بندگی نہیں ہے، یہ سجدے قبول نہیں ہوا کرتے۔ یاد رکھے رنگ نہیں چڑھتا انسان کو جب انسان کی اندر کی خود پرستی ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا کہیں، ہے نا؟ زندہ باد تو پھول جاوے، ایک ادنا سند پر ہماری تعریف ہے۔ مولوی صاحب آپ تو خوب بیان کرتے ہیں تو پھول جائے، پیر صاحب آپ تو خوب بنے ہیں تو پھول جائے۔ خوب یاد رکھیے اس بات کو، تعریف اللہ عزت کے لیے، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے، پاکی اللہ رب العزت۔ جب تک ناپاکی کا استظہار نہیں، چھوٹائی کا استظہار نہیں، اور مذمت کا استظہار نہیں تو ہمسر ہے۔ اور ہمسر اس کو کہتے ہیں جو خود پرست سے تو اپنی پوجا کرتا ہے، مابین اللہ اور تیرے ٹکراؤ ہے۔ ہمسر کبھی خدائے پاک کی قسم اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا ہمسری جو نفس کے سامنے مجاہدہ کر، موت کو سامنے رکھ کر، اگر اس بات سے چھوٹتا ہے تو مخلوق کی طرف آ،
کہ مخلوق بڑی ہے، اسی حال بن وثوق ہوں گے تو کام بن جائیں گے، سیٹھ میرے ساتھ ہوں گے تو کام بن جائیں گے، آفیسر کا معاف کرنا تو بت پرست تو نہیں ہے، انسان پرست ہے۔ انسان بتوں سے توبہ، تخیل کے ہو یا پتھر کے، ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ۔ گرویدہ مخلوق کا وہی ہوتا ہے جو اس میں سب کچھ دیکھتا ہے، بے نیاز مخلوق سے وہ وہی ہوتا ہے جو خالق میں سب کچھ دیکھتا ہے۔ یاد رکھ، دل پہ سب سے بڑی محنت ہے، اور دل کا حجاب نفس سے یاد رکھ، جو دونوں پہلو میں ہے، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان عدو مبین ہے اور یہ چھپا دشمن ہے۔ یاد رکھ، دشمن کی وار سے تو ناکام نہیں ہوگا، نفس کے ڈسنے سے جہنمی ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو آگے کیا، اس لیے کہ نفس موت سے ڈرتا ہے، نفس موت سے ڈرتا ہے، فاقے سے تنگ ہو جاتا ہے، فاقے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ فاقہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ فاقہ مانگنے کا حکم نہیں ہے، لیکن فاقہ اسی کو دیکھتے ہیں جو اس کا پیارا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا ہمیشہ ہمیشہ اس کو دیتے جو اس کا دشمن۔ فرعون کو سر کا درد 400 سال تک نہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ ان کو صفات سے مزین کیا، اس کو اسباب سے مزین کیا۔ لیکن تیرے نفس کو جب اسباب سے مزین کر لیتا ہے تو تو مفتی بن جاتا ہے کہ اللہ پر میرا بڑا کرم۔ کرم تو اس پر ہے اللہ رب العزت کا کہ جس کو صفات سے مزین کر دے، اللہ صفات سے مزین کر دے۔ جب صفات سے مزین ہو جائے گا پھر اسباب آئیں گے تو اسباب تیرے تابع ہوں گے، تو اسباب کے تابع نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مال کا تو غلام اس لیے ہے کہ تو حقیقت کو نہیں سمجھا، پھر مال تیرا غلام ہوگا، یہ یقین مانیے۔ خوب یاد رکھے اس بات کو، اسلام سمجھنے کی کوشش کو سمجھنے کو سکر دوست، 2 پیسے کے پیچھے کیا پڑا؟ ضرور عبادت کے بعد کمانا فرض ہے، لیکن کتنا؟ بینک بھرنا، پیٹ بھرنا یا جیب بھرنا؟ جو مقدر ہے اس میں دل نہ لگا، جو مقدر نہیں اس میں دل لگا کے محنت کر، دل لگا کے محنت کر۔ جو مقدر کا ہے اس میں ہاتھ پیر لگا کے محنت کر، اور جو مقدر میں نہیں ہے اس میں دل لگا کے محنت کر۔ اور خدا پاک کی قسم، رزق کو دل دینا حرام ہے، اس لیے کہ رزق پیٹ کے لیے آیا ہے، رزاق دل کے لیے آیا ہے۔ فیصلہ کر، نمازی ہے تو، مفتی ہے تو، پیر ہے تو، یہ تیرا معیار ہے۔ اور آج کو کیا بدلتا ہے؟ اپنی دل کی کتاب کو پڑھ، وہ تجھے خبر دے دے گا کہ تو کس معیار پر ہے۔ دنیا کو شہرت میں نہ پھانسے پیر، اور نہ مفتی، نہ عالم، نہ حافظ، نہیں، اپنی طرف لوٹ۔ تو یہ اپنی مایا ہے، تو یہ اپنی پونجی ہے، تو سور گیا تو یہ تیری ذاتی تیرا سرمایہ ہے۔ بس تیری کامیابی تیرے اندر چھپی ہے، کہیں باہر نہیں۔ تیری منزل اندر ہی ہے، کہیں دور نہیں، باہر نہیں۔ تیری روشنی تیرے اندر ہے، اندھیرا ہے تو تیرے اندر ہے، سب کچھ ہے تو تیرے اندر ہے۔ تو پوچھ، تو کس نفس کا ہے؟ موت کا تذکرہ ہوا تھا، یہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ تو یوں کہا کہ موت مر جائے گی، ضرور مر جائے گی۔ منتقل ہو گیا، انتقال ہو، منتقل ہو گیا۔ جو فانی تھا وہ فنا کو دے دیا۔ ارباناسی سے مرکب آگ ہوا پانی، جس پر تیری خواہشات کے نقشے تھے، سارے گلے، سارے فروٹ، ساری نعمت ارباناسی سے کوئی نور سے مرتب ہی نہیں، خدا پاک کی قسم۔ اس لیے جو نور سے مرتب نہیں وہ ضابطہ ہی نہیں کہ بریانی کھانا فرض ہے یا حلوہ کھانا سنت ہے۔ خدا پاک کی قسم، اربع عناصر سے جو خاکہ مرتب ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ مقام امر الہی کا ہے، حبیب پاک کی سنتوں کا ہے، یہ نور ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ رزق کماتا ہے تو حکم کو نہ توڑ، حضور کے طریق کو نہ چھوڑ۔ رزق پیٹ میں جائے گا، پیخانہ بن جائے گا، حکم نہیں ٹوٹا ہوگا، حضور کا طریقہ نہیں چھوٹا ہوگا، نور بن کے قلب میں چڑھ جائے گا، روح میں چڑھ جائے گا۔ چوکن نہ ہو، خبردار، چوکن نہ ہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ہی کام کا بن جا تو پھر یہ کام کا بن جائے گا۔
اس لیے اسلام کا ضابطہ بننے کے لیے ہے معاف کرنا. اللہ رب العزت نے سارا ضابطہ بننے کے لیے دیے ہے. اس میں چونکہ موضوع موت کا ہے جو بہت سی چیزوں کو گھیر لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر موت سامنے ہے تو تم بیدار ہے، اور اگر موت نہیں سامنے تو تم پھر غافل ہے. غافل ہے. اس لیے اس صحابی کو کہا کہ تم میں دو چیزیں ہوں، ایک موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت، تو تم یعنی نفس جو کہے وہ نہ کرنا، یعنی اپنی خواہشات پہ نہ چلنا، تو تم بہتر ہو. یاد رکھیے جائز کی نقصوں سے جو روکتا ہے وہ ناجائز پہ کبھی نہیں جاتا. جو مکروہ سے نہیں بچتا وہ مکروہ تنظیمیں پہ پڑ جائے گا، جو مکروہ تنظیم سے نہیں بچے گا تحریمی میں پڑ جائے گا، حرام پہ جائے گا. یاد رکھیے اس بات کو، جو جائز میں اپنی خواہشاتوں کو روکتا ہے وہ ناجائز سیما بھر بھی قریب نہیں کرے گا. اس گر کو سمجھ لے، اس بات کو سمجھ لے. شیطان کے پاس حجاب نورانی ہے اور 1,00,000 حجاب نورانی ہے. حجاب نورانی اس کو کہتے کہ دیندار کو دین بتا کے گرا دے رہے. حجاب ظلمت اس کو کہتے کہ بے دین کو برائی بتا کے گرا دے. زنا کیا کہ دعوت دے وے، رشوت کی دے، وہ تو بے دین کے لیے. لیکن دیندار کے سامنے مولوی کے سامنے مولوی بن کے آوے، پیر کے سامنے پیر بن کے آوے، حافظ کے سامنے حافظ بن کے آوے. اس کے حجاب نورانی کو خوب سمجھ لے. جب تو اس بات کی طلب کرے گا اور ارادہ کرے گا کہ مجھے بننا ہے، تو یاد رکھ وہ بنانے کا ارادہ کر لے گا. لیکن تیری طبیعت پہ شیطان یہی ڈال دے گا کہ جہاں ضابطے پہ چست ہو کر سمجھدار ہو کے چلنا ہے، وہ ایک داؤ مارے گا. حجاب نورانی وہ رحمت کا داؤ ہوگا. اللہ بڑے رحیم ہے. رحیم کا استظہار رکنے نہ پائے. یہ بار بار وسوسے سے رحیم کا، جب رحیمی پہ کوئی طبیعت آ جائے گی یہ بے فکر ہو جائے گا کہ یہ ہر معاملے میں رحیم کا آسرا لے گا. جہاں ڈرنا ہوگا وہاں قہار نہیں لائے گا، وہاں رحیم کو لائے گا. گناہ کر کے قہاری کو لا کے استغفار کرنا ہوتا ہے، ضابطہ سارا بدل دے گا. گناہ کرے گا تو قہاری کو نہیں لائے گا، رحیمی کو لائے. یاد رکھنا یہ ہلاکت ہے، یہ قرآن کو بدلنا ہے. گناہ کیا جباری اور قہاری کو لا، ساتھ میں استغفار لا. جب قہاری کو سامنے رکھ کر، موت کو سامنے رکھ کر توبہ کرے گا، رحمت خود بخود متوجہ ہو جائے گی. لیکن اس دور کے اندر تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنوایا. بڑے نبی ملے ہیں ہماری شفاعت کریں گے. ماشاءاللہ جیسے تجھے خود کو پتا ہے کہ شفاعت کریں گے، اللہ والوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تجھے تو شفاعت کا بھی پتا ہے، تجھے تو موت کا بھی پتا ہے، ایمان کا بھی پتا ہے. جو پتا نہیں اس میں تو جھوٹ بولتا ہے. اس لیے جو اللہ نے رکھا ہے اس کو مشاہدے کے عمل سے درست کر. اور غیب پر یقین تو اس کو کہتے جو اللہ کی ذات ہے. جی ہاں، جس غیب کے آخرت کے بارے میں کہا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ غیب میں نہیں ہے، وہ اپنی شان غیب ہے. اگر یہ سنے کہ جیسے جنت غیب ہے ایسے اللہ غیب ہے تو یہ عنصری ہے. جنت کو خدا کے مقابلے یہ معرفت غلط ہے. اللہ غیب اپنی شان کے اعتبار سے تو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو مشاہدے میں ہر جگہ مل جائے گا. آسمان بھی اس کی گواہی دے گا، تیرا چہرہ بھی گواہی دے گا کہ میں نہیں بنا ہوں، میں نہیں بنا ہوں. ناک میں نے نہیں بنایا، ہاتھ میں نے نہیں بنایا، جسم نے نہیں بنایا. تیرا وجود اللہ کی گواہی دے گا. جب اللہ کی گواہی دے یہ علم ہے تو استظہار آئے گا، تو پھر آئینے پہ تکبر نہیں کرے گا. یہ اس لیے حضرت عثمان عزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے حسن اور جمال پہ جاتا ہے اللہ اس کی درویشی کو چھین لیتے ہیں. کیونکہ اب تخلیق کی تعریف نہیں کرتا، اپنی تعریف کرتا ہے. کہانی مارتا، کہاں سیکھے گا اس کو؟ مدرسے سے علم سیکھ اور خانقاہوں سے یقین سیکھ. مدرسے سے میں اپنی خانقاہ کا نہیں کہہ رہا، میں خود یقین سیکھ رہا ہوں، میں کھری بات کرنے والا ہوں. یاد رکھ اگر علم نہیں تو ہلاکت ہے، اور جس علم پہ یقین نہیں تو گارنٹیڈ ہلاکت ہے. یاد رکھ انہوں نے گمراہ کیا. اور یاد رکھیے جو سمجھ کا دعویٰ کرتا ہے قوم کو یہی گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ادنا آدمیوں نے فرقے پیدا نہیں کیا، اہل علموں نے فرقے پیدا کر دیے.
इनसे फिर पैदा हो गए हैं। जब इल्म वाला यकीन लेता है, और इल्म और यकीन जिसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे इंसान आंख से देखता है, सच बात है, लेकिन हकीकतन झूठ बात है। अगर सूरज छुप जाए और कुमकुमे न जलाया जाए तो कोई आंख नहीं ले सकती। देखती कि आंख देखती थी कि नहीं, आंख के सामने या तो सूरज की रोशनी हो या तो कोई कुमकुमे जलती हो कि दो नूर का नाम हिदायत है। इल्म नाफ़े है वो यकीन सादे का, ये दो नूर का नाम हिदायत है। और जब से उम्मत में ये दो नूर ना आए 70 फिरके हो गए। सब इल्म वालों ने इसको किया इसलिए कि इसके पास दो नूर नहीं थे, और दो नूर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, इसलिए कुरान इसका गवाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाते को खोला। यतलू आयातिहिम, देखा यतलू आयातिहिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते कि अल्लाह की निशानियां दिखाने, यकीन सिखाते। पहला यकीन लाए, इल्म नहीं लाए। यतलू आयातिहिम व युज़क्कीहिम, अब अभी भी नहीं आया। यकीन के साथ शिर्क को तोड़ा, कुफ्र को तोड़ा, निफाक को तोड़ा, गैरुल्लाह के तासुर को तोड़ा। अल्लाह अकबर, तौहीद की मार्फत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत। यतलू आयाते वो युज़क्कीम, इनके कल्ब और अंदर का तज़किया हुआ। अभी नमाज नहीं आई, न रोज़ा आया, न हज आया, कुछ नहीं आया। अमल किसको दे में जिसमें यकीन का मेयार नहीं, वो अमल की कीमत क्या जाने। कि हम अमल कर रहे, हम रस्मी अमल कर रहे हैं, घरेलू मुसलमान हैं। जो मुसलमान जिस घर पे पैदा हुआ वही उसका अकीदा। अजीब, यानी अजीब तजस्सुस इसके अंदर नहीं। यतलू आयातिहिम व युज़क्कीहिम, जब तज़किया हो गया, रूह कल्ब का मार्फत से मुज़य्यन हो गए, शिर्क और कुफ्र से माशाअल्लाह पाक हो, व युज़क्कीहुमुल किताबा, अब कुरान नाज़िल होना शुरू हो गया। अब किताब दी, तअल्लमुल कुरान सुम्मा तअल्लमुल ईमान सुम्मा तअल्लमुल कुरान। अल्लाह ताला फरमाए हमने ईमान सीखा। मैं पूछता हूं, हमने ईमान सीखा कहां से? ईमान सीखा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमने मुजाहिदी खुदा की राह में की। जो हिजाब नफ्स है इसको काटा, जिंदगी में जो हिजाब है और मौत असल है। यतलू आयातिहिम व युज़क्कीहुमुल किताब वल हिकमा, देखा। और फिर अल्लाह ने हिकमत अभी खोल, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कबूल फरमाए। मैं अपना सबक पक्का कर रहा, याद रखिए इस बात को, खूब याद रखिए। फानी को फानी कहना ही तो बच्चा भी कह देता है, फानी को फानी समझना ये कमाल है। अल्लाह को अल्लाह कहना ये बड़ा कमाल नहीं है। हाँ कमाल है, जरूर है, कोई शक नहीं, लेकिन तौफीक की निस्बत पे कि अल्लाह को तो अल्लाह के और इसको मान ले, ये तौफीक के एतबार से बहुत बड़ा है, लेकिन इसको निभा ले ये कमाल है। सारी उम्र अल्लाह को अल्लाह कहता रहे, इसको जो है तौहीद के यकीन में न निभाए और गुलामी में निभाए तो तू बागी है। इस अल्लाह के कहने पे जन्नत नहीं मिलेगी। तो याद रख, इसलिए कि शायद सकरात मौत के वक्त ये अल्लाह का बोल भी हाथ नहीं पड़ेगा। अल्लाह को निभा ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है संसार में, इसको निभा ले। आपकी रिसालत को खाने पीने शादियों में निभा ले। साबित करके दिखा सबको कि आपका वजूद हमसे प्यारे हैं, आपके वजूद का तरीका चलेगा। बेटे तू प्यारा नहीं, बीवी तू प्यारा नहीं, वरना तेरे नारे और तेरी मोहब्बत के दावे कुछ काम दे तो तेरा जूता और मेरा सर। लेकिन हमें मोहब्बत है, ये हुब्बे तबई है, हुब्बे तबई है। हुब्बे तबई से कोई कामयाब नहीं हुआ, ये सीढ़ी है। जैसे माँ के अंदर ममता आई, माँ के अंदर ममता आई, ममता में कोई इसका दखल नहीं है और ममता पे इसको कोई सवाब नहीं है। बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ममता दी, इसको मुशक्कत से मिलेगा, ममता पे नहीं मिलेगा। इससे तुझे हुब्बे तबई पे क्या मिलेगा? हुब्बे तबई एक सीढ़ी है जिससे ताकि वहां के उस मोहब्बत पे पहुंच जा कि माँ बाप सबसे तुझे अमलन प्यारे हो जाए, अमलन प्यारे हो जाए। अब अपनी जिंदगी को हम उठा के देखिए, अल्लाह के बंदे कहलाते हैं, अल्लाह के कितना हुक्म तोड़ते हैं, हुजूर के उम्मती कहलाते हैं और हुजूर को कहाँ निभाते हैं। ये तौहीन है मेरे सरकार की, याद रखिए। तौहीन की भी किस्में होती हैं, ये इसकी वजह है कि यकीन सादिक नहीं, और यकीन सादिक इसलिए हमें नहीं आता। इसका जुज़ ये है कि मरना नहीं है, उससे गफलत है। इसलिए कि कोर्ट में जाना है कि हिसाब देना है, पहले से रजिस्टर तैयार करता है, वकील को तैयार करता है कि नहीं करता?
ہاں مینیجر کو حساب دینا ہے تو آڈٹ تیار کرتا ہے، لیکن موت کی تیاری کرتا ہے حجاب نورانی شیطان، وہ بڑے رحیم ہے، تو بھول گیا رحمت کو شیطان بنواتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رحمان کی صفت بیان کی اس پہ آ، ورنہ اس کے داؤ میں پھنس جائے گا۔ اللہ آپ کو بچائے، مجھے بچائے اور پوری امت کو اللہ پاک بچائے۔ جلدی کریں، غفلت میں نہ رہیں، 2 روٹی کے چکر میں زیادہ نہ پڑیے، وہ تو کرنا ہی ہے لیکن اس کو بھی کرنا آنا چاہیے۔ جی ہاں، پیٹ کے لیے خدا کا حکم توڑنا انتہائی افسوس کی بات۔ آخر بات کر دوں، جانور سے انسان بنتا رہے۔ آپ دیکھیے ایک شیر جو ہے وہ درندہ ہے نا، اس کو کھانا حرام، حلال تو نہیں ہے، شیر کو کھانا حرام، اس کے دیکھنے سے وحشت، اس کو شہر میں بھی نہیں رکھا جاتا، بابا جنگل کے قابل لے جاتا ہوں اور درندہ کہلاوے، لیکن وہ کبھی پھانکا آ جائے اس کو پنجرے میں بند کر دو، وہ تمہیں دعوت دے گا۔ حضرت انسان، میری صفت بھی تیرے اندر نہیں ہے کہ میں تو اشرف المخلوقات کا مخلوقات اس وقت ہے جب استعداد و صلاحیتوں کو ابھار کر انسان بنے، ورنہ تو اللہ نے جانور سے بڑھ کر کہا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ ماشاءاللہ گھاس رکھ دو، مر جائے گا نہیں کھائے گا، کھائے گا مر جائے گا نہیں کھائے گا۔ اور حضرت انسان اپنی خواہشات پہ حرام کھاتا ہے۔ اللہ حلال کا رزق 1000 دیتا ہے تو بال نہیں کھاتا، رشوت لے کے الوے کھاتا، درندے سے بچتا۔ یہ بھینس کھڑی ہے، دیکھو بھینسوں کو جب بھوکے پر رکھو اس کے سامنے گوشت رکھو، کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ چرندہ اور درندہ کہتا ہے کہ میرے جیسا بھی تم میں شعور والے ہم، اور تو عقل والا ہے لیکن تیری عقل ہمارے شعور پہ بھی غالب نہیں ہے۔ کیسے تجھے انسان قرار اللہ دیں گے، کیسے اللہ تجھے خلافت دیں گے، کیسے صفات سے اللہ نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ جو کچھ کہا گیا سنا، اس کو حجت نہ بنا، اس کو عمل بنا، اور ہمیں بھی اس صفت پہ موت دے اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔